کوئی اقدائے لا ینحل آئے جو انہیں رات کو سونے نہ دے اور وہ اس کے مختلف ڈائمنشنز کو پر غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں. اسی پیچ و تاب میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. کوئی اس طرح کی کیفیات ان پر نہیں آئی ہوتی، لہٰذا ان کا وہ میکینزم پورا چالو نہیں ہوا ہوتا، آپریشنل نہیں ہوتا، فنکشنل نہیں ہوتا. تو وہ چیزوں کو بہت سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں. وہ سمپلیفائی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ یا کافر ہے یا مومن ہے. وہ بڑے آسانی سے اگر یہ ہے تو مومن ہے، یہ نہیں ہے تو کافر ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو سادہ کر کے تو پھر اس سے کتنی بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. پوری ایک تکفیری فکر بن گئی، پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے. اچھا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین تو مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو اب یہ کون سے نئی مولوی کدھر سے آ گئے اور فقہا کہاں سے آ گئے. تو اب یہ جو نئی بات ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے. دفعہ بلا سب کو ادھر چھوڑو، وہ بس مکمل ہو گیا تھا. ہم وہ والا پکڑیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، ادھر ٹھک ماریں گے اور چل پڑے گا. تو یہ اصل میں ایک کتابی سوچ تو ہو سکتی ہے، ایک یوٹوپیا یعنی ایک خیالی جنت کا کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ بالفعل ہو سکنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں نے چاہا تھا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے. یہ یوں سمجھے کہ پچھلا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ اس میں یہ بات پھر سامنے میں رکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. اس پر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا. اور جو ظاہر ہے یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، تو یہ ساری میری بات کا جو نتیجہ فوری طور پر ہمارے سامنے آنا چاہیے، یا تو یہ ہو کہ ہم اپنا پروفیشن چینج کریں، بلکہ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کریں اور سائنس سے سوشیالوجی میں جو ہے وہ شفٹ ہوں اور پھر وہ پورا علم حاصل کریں، مسائل کو سمجھیں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں، پڑھیں کہ جو اس فیلڈ کے لوگ تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بالکل ہی جو دنیا سے ناواقف آدمی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں مثلاً علامہ اقبال کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس بندے نے فلسفہ پڑھا ہے، جس نے جدید زمانے کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں تو مولانا مودودی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو مطلب یعنی وہ لوگ کے جو دہریے قسم کے ہیں وہ بھی سوشل جو ہے نا ڈارونسٹ مانتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین کی بات کر رہا ہوں کہ ان طرح کے لوگوں کو آپ پڑھیں کہ وہ اس آج کے مسئلے کا حل کیا پیش کریں. مسئلہ کیا ہے جی؟ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے کہ بادشاہ اللہ ہے. ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی جو انسان کے لیے اس نے جو طے کیا ہے وہ طے کیا ہے خلافت کو، وائسرنسی کو. یعنی کوئی بادشاہ دنیا میں اگر ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کی صورت بن جائے گی. تو اس کی جگہ پہ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے خلافت معین کی ہے. اب یہ جو انسان کی خلافت ہے یہ جائز خلافت یا آج کے دور میں ایک اس کی عملی صورت کیا بنے گی؟ کیونکہ پہلے تو بڑا آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ داؤد خلیفہ ہے، اللہ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ سلیمان خلیفہ ہے علیہ السلام، اللہ نے اپوائنٹ کر دیا کہ محمد الرسول اللہ خلیفہ ہے. تو بہت آسان ہو گیا. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد خاص طور پر آج اس دور میں خلیفہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ اللہ نے تو نبی نہیں بھیجنا، اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہونی. تو بڑا سوال ہے. اب اگر آپ اسے سمپلیفائی کریں گے تو آسان سا جواب کیا ہے؟ سارے ملک کے علماء جس پر متفق ہو جائیں وہ خلیفہ ہوگا. یہ جواب آپ نے سنا ہوگا. لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء سے پوچھ لیں، جس کو علماء منتخب کر لیں وہ خلیفہ ہوگا. میں کہتا ہوں ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی لوگ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اندر کہہ رہے ہیں، ذرا کھل کے نہیں کہتے، کھل کے کہتے ہوئے ذرا شرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا چائنا ماڈل کا تصور سنا ہے؟ چائنا ماڈل کا تصور سنا ہے؟ تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ چائنا ماڈل یہ ہے کہ چائنا میں ایک اسے کہتے ہیں پریزیڈیم. آپ سمجھ لیں ایک کمیٹی ہے. یہ کمیٹی کیسے بنتی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے. چلیں وہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے بڑے ڈیووٹیڈ کمیٹیڈ کارکن ہیں. تو جو ان کے بڑے سینئر موسٹ کارکن ہوتے ہیں وہ حصہ بن جاتے ہیں پریزیڈیم کا، یعنی جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے، قربانیاں دی ہیں. اپنی ان قربانیوں کی وجہ سے
अपनी उस एफिलिएशन की वजह से, अपनी उस कमिटमेंट की वजह से, उस फेम और फरासत की वजह से, जो उस नजरिए की वजह से उनको हासिल होता है, वो ऊपर जाते 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 ये जो थिंक टैंक है उस जमात का, उसका हिस्सा हो जाती है। ये प्रेसिडियम है, तो वहां जितनी डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रेसिडियम करता है। ठीक हो गया? तो हमारे यहां कुछ लोग ये बात कहते हैं कि इस्लाम में ये ज्यादा पार्टियों की गुंजाइश नहीं है, कि ये पीपल्स पार्टी भी हो, ये मुस्लिम लीग भी हो, ये जमात इस्लामी भी हो, ये जमीयत उलमा इस्लाम भी हो, ये इसकी गुंजाइश इस्लाम में नहीं है, ये तो फर्का है। वो जो सिंप्लीफाई करके चीजों को देखते हैं वो यूं ही कहते हैं। और ये अगर तफरका है तो फिर क्या है? एक पार्टी होती है जो उम्मत है इस्लाम में, और उसमें असहाबे हल्लो अक्द होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं, असहाबे हल्लो अक्द। ये असहाबे हल्लो अक्द का क्या मतलब है? पहले इस लफ्ज को समझें। हल का लफ्ज है किसी शय को खोलना, और अक्द का मतलब है किसी शय को बांधना। आपने सुना होगा कि ये जो उक़दतुन निकाह कुरान मजीद में है, निकाह की गिरा, यानी ये मियां बीवी का जो जोड़ हुआ है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे, जो एक मायदा हुआ है, इसको कुरान कहते हैं ये गिरा है। जैसे दो रस्सियां अलग अलग थी, आपने गिरा लगा के तो उनको जोड़ दिया, तो इस तरह दो अलग अलग अफराद थे, जिस चीज ने उन्हें जोड़ा है वो गिरा है, यानी वो मायदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो लोग के जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पोजीशन में है, और वो लोग के जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की पोजीशन है। असहाबे हल्लो अक्द का मतलब यह है, यानी डिसीजन मेकिंग के जो लोग हैं तो वो बैठेंगे और वो फैसले करेंगे। अच्छा, ये जब तमद्दुन सादा था तो यूं ही होता था। ये असहाबे हल्लो अक्द कैसे बनते थे? ये देखिए, ओस का कबीला है, इसके ये 3 बड़े लोग हैं, इनको ले लो। ये खजरज का कबीला है, इसके जो 2 बड़े लोग हैं, इनको ले लो। ये मुहाजिरीन हैं, और अशराए मुबशरा में से 4 बंदे बचे हुए हैं। अब ये फैसला किसने किया था? ये अशराए मुबशरा अल्लाह ने हुजूर को बताया था ना। हुजूर ने बताया था ये है वो 10 आदमी के जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत हो गई है। अब 6 फोत हो गए, 4 बाकी हैं, इनको ले आओ भाई, इनको इधर बैठाओ। अच्छा, ये बैठ गए। अच्छा, बाकी ये असहाबे बदर में से भी ये 5-7 बचे हुए हैं, इनको भी ले आओ। तो ये जो लोग हैं इनको बैठाओ, जो ये फैसला करें, ये असहाबे हल्लो अक्द। मैं कहता हूं आज ये वाले असहाबो हल्लो अक्द का कहां से लेके? तो वो तो मौजूद नहीं है, न कबीला मौजूद है, न अशराए मुबशरा मौजूद है, न कोई जो है ना वो असहाबे शजरा मौजूद है, न कोई असहाबे बदर मौजूद है, न वो फजीलतें वो वाली मौजूद है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तय हो गई थी। अब तो सारे बराबर हैं। लिहाजा आज कोई भी उस तरह का असहाबे हल्लो अक्द मौजूद नहीं है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि प्रेसिडियम ही होता है, या प्रेसिडियम इज इक्वल टू असहाबे हल्लो अक्द, मैं मान लेता हूं। लेकिन प्रेसिडियम की तश्कील की तो एक सूरत मौजूद है ना, जो चाइना में है। आप अपना प्रेसिडियम कैसे तश्कील करेंगे? उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? बनाएंगे कैसे? उसको सूरत कैसे देंगे? कौन होगा वो जो ये फैसला करेगा कि फला 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 प्रेसिडियम का इंसान? मतलब समझ में आया जो मैं कह रहा आपके सामने रखना चाहता हूं। ये इख्तियार अगर किसी बड़े मौलवी साहब से दे दें, तो ऐसा मौलवी साहब मुझे बता दें कि जो आपकी नजर में इतना मुत्तकी और परहेजगार हो कि जिसको जो अपने बेटे की परवाह न करे, जो अपने भाई की परवाह न करे, जो अपने मसलक की परवाह न करे, जो अपने मसलक की परवाह न करे, जो अपने इलाके की परवाह न करे, जो रिश्तेदारियों की परवाह न करे, और ढूंढ ढूंढ के पूरे पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन लोग कोई है आपकी नजर में? मुझे लगता है। और अगर कोई हो भी, देखिए, मतलब एक आदमी इतना मुखलिस भी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है किसी मुखलिस आदमी के लिए कि सारे पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो छांट के ले आए? समझ रहे हैं? मसला समझेंगे। तो अगर हो भी तो ये मुमकिन मोदी साहब की हो गई, उसके बाद पीछे कौन बचा? वो तो एक मुकद्दस तो हमारे पास उलमा होते हैं, एक मुकद्दस हुआ है जिनके न मुकद्दस माने तो उनके पास झंडा होता है, मानना पड़ता है, वो भी मुकद्दस है, वो सबसे मुकद्दस है। उनका तो नाम भी जरा लेते हुए बंदा नामालूम कहता है, तो फिर उनको इख्तियार दे देते हैं, ठीक है ना? तो उनको इख्तियार दे देंगे तो ठीक हो जाएगा।
مگر اب وہی سارے سوالات ذہن میں لے کے آئے جو میں نے مولوی صاحب کے حوالے، ان کے حوالے سے میں نہیں اٹھا رہا سوال، آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ خالی جگہ آپ خود فل کر لیں. جو مولوی صاحب کے حوالے سے جتنے سوال میں نے اٹھائے تھے وہ آپ ان ڈنڈے بردار صاحب کے حوالے سے بھی وہ سوال ذہن میں رکھ کر سوچیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ڈنڈا بردار تمام پاکستان کا ٹیلنٹ ایک جگہ پہ جمع کر کے اکٹھا کر کے پریزیڈیم بنا دیں؟ تو وہ مطلب اس کے پاس تو سیدھا اصول، وہ بھی سیدھے دیکھتے ہیں نا، وہ بھی اتنی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتے، وہ بھی سیدھا دیکھتے ہیں. اوکے، تمام جو ہمارے کور کمانڈر ہیں وہ کل سے مجلس شورا کے رکن ہیں اور یہی پریزیڈیم ہے اور یہی فیصلہ ساز ہے اور یہی اصحاب حل و عقد ہیں. راضی ہیں آپ اس پہ؟ یہ میں کہتا ہوں آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارا بھلا ہو جائے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ اسلام دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا؟ لیکن آپ نے اسلام کو دنیا کے لیے بھی تو قابل قبول بنانا ہے. آپ کی خلافت ایک پاکستان میں آنی ہے یا گلوبل ہونی ہے؟ گلوبل ہونی ہے. تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ڈنڈے سے جیسے پاکستانیوں کو سیدھا کرتے ہیں ایسے امریکیوں کو بھی سیدھا کر دیں؟ نہیں ہے. تو پھر کس سے سیدھا کریں گے؟ دلیل سے کریں گے، آرگومنٹ سے کریں گے، اپنے نظام کی جو فلوئنسی ہے اور اس کے اندر جو ڈیلیکیسی اس سے کریں گے. تو یہ وہ ہے. اگر یہ ماڈل آ بھی جائے تو مجھے بتائیں اس سے دنیا کنونس ہوگی؟ تو ایران میں مولوی ماڈل موجود ہے، 43 سال سے ہے، اس سے عراق متاثر ہوا؟ یہاں کوئی متاثر، ان کے اپنے مسلک کے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور متاثر ہوا اس سے؟ سعودی عرب میں مولوی پلس وہ جو ہے نا وہ سعودی جو آل سعودی، یہ مکسچر ماڈل موجود ہے، اس سے کوئی متاثر ہوا اس اسلام سے؟ وہی مولوی ماڈل ایک دفعہ آ کے جا چکا افغانستان میں، اس سے کوئی متاثر ہوا؟ تو یہ ماڈل اگر آپ پاکستان میں لے کے آ جائیں گے تو کوئی متاثر ہوگا دنیا میں؟ اگلی بات، اگر وہ فوجی ماڈل لے کے آ جائیں گے چائنا والا جو کہتے ہیں، اس سے دنیا متاثر ہوگی؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف اسلام اپنے ہاں ہی لے کے نہیں آنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، آپ نے پوری دنیا کے لیے اس کو ایک مثال بنانا ہے، قابل عمل نمونہ بنانا ہے. اب یہاں پہنچ کے ذرا سوچئے کہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پاکستان مل گیا، ایک مغرب یعنی شمال مغرب مشرق میں، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ملک اگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑے، یعنی جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا دنیا میں، وہ ہٹا کر اسلام کی اصل تصویر دنیا کو دکھا سکیں گے. تو اگر ہم یہ والا دکھائیں گے تو یہ اصل تصویر ہوگی. اب آپ سوچئے کہ اس کے ایڈوکیٹ کون ہیں، اس کے وکیل کون ہیں؟ ہمارے ہاں امیر پور صاحب اس کے سب سے بڑے وکیل ہوا کرتے تھے، اور اب بھی ان جیسے سارے جیسے اوجا مقبول جان صاحب ہیں وہ اس کے وکیل ہیں، پریزیڈیم کے اور اس سب کے. تو یہ کچھ لوگوں کے پیٹ کی آگ تو بجھا سکتا ہے، یہ مزید کچھ عرصے کے لیے اس قوم کو اس سے الو تو بنایا جا سکتا ہے کہ نظام خلافت آ گیا، لیکن یہ دنیا کے لیے وہ شے نہیں بن سکتا کہ جو ہمارے دلوں میں جو خواہش ہے کہ دنیا کے لیے رول ماڈل بنے پاکستان، نہیں بن سکتا. یہ ہے وہ ساری چیز جس کے لیے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا طریقہ کامل کر کے ہمیں بتا دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو بھی ضرورتیں ہیں، آئلی قوانین ہیں، جو بھی گھر گرہستی کی زندگی کے لیے جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی تھی، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ ہمیں نظام خلافت کے آج کا دور کا ماڈل بھی قرآن میں لکھ کے بھیج دیتا؟ تو اللہ نے نہیں کیا تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اور اللہ کی سنت اس معاملے میں کیا ہے؟ انسان اپنے تجربوں سے سیکھے، اسے اصول دے دو، اسے تفصیلات نہ دو. اور اصول اور تفصیل کا فرق میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. وہ یہ ذہن میں پھر تازہ کر لیں اسے کہ آپ سے یہ کہا گیا آپ نے سطر ڈھانپنا ہے. جب آپ نے سطر ڈھانپنا ہے تو آپ کی مرضی، آپ پتلون سے ڈھانپیں، آپ جو ہے وہ شلوار سے ڈھانپیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس جو ہے وہ دھوتی باندھیں. یہ اب اختیار آپ کا ہو گیا. لیکن اگر آپ سے کہا جاتا کہ آپ نے شلوار پہننی ہے تو اب آپ پتلون نہیں پہن سکتے تھے،
اب آپ دھوتی نہیں باندھ سکتے تھے، اب وہ جو کہہ دیا گیا تھا وہی کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جگہ خالی چھوڑی تھی تو آپ کی عقل شریف کو حرکت دینے کے لیے، یہ نہیں کہ بھنگ پی کے سوئی رہے آپ کی عقل اور افیون کے نشے میں ڈوبی رہے، یہ کام کرے کہ بھائی اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں بن سکتا. اب اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جو میرا رول ہے وائسرنسی کا، وہ کیسے پرفارم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے آپ کو سماعت دی، اللہ نے آپ کو بصارت دی، اللہ نے آپ کو تعقل کی صلاحیتیں دی. اور یہ دیکھیے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی وہ یہی تھی کہ جب فرشتوں نے کہا اللہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ خلافت ہمیں دے دے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے جو پیش کیا تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ نیک ہے، ان سے کہا یہ چیزوں کے نام بتاؤ. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ ذرا ان کو، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ بتاؤ ان کو. یہ فرشتوں کو آتا ہی نہیں تھا. ان کی جو ان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا جو میکینزم، اس کے اندر یہ تھا ہی، وہ اسے پروسیس ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو عادت ہے، کہا یہ پانی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ نے الہامی طور پر یہ بھی بتا دیا جو آج ہمیں تجرباتی طور پر معلوم ہے کہ یہ جو ہے آکسیجن اور جو ہے وہ ہائیڈروجن کا مرکب ہے. یہ تو ہمیں آج پتہ ہے نا، تجربہ کر کے معلوم ہو سکتے ہیں. آدم علیہ السلام نے بتا، فرشتوں کی بلا کو بھی نہیں پتا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب، ان کو تو پانی نظر آ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے اس سے، ہمیں تو نہیں، ہمیں تو وہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا. یہ آدم کا کام ہے کہ ان چیزوں کی کھوج میں جائے اور تو میں لگے اور ڈیٹیل میں جائے اور تجزیہ کرے اور علیحدہ علیحدہ کرے اور پھر بتائے. تو خلافت کس وجہ سے ملی؟ نمازوں کی وجہ سے ملی، تسبیح کی وجہ سے ملی. وہ تو فرشتوں کی زیادہ تھی. اس وجہ سے ملی کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، مسئلے آتے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور وہ کیسے؟ اپنے مشاہدے سے. میں نے آپ کو یہ مثال بھی دی تھی، کوئی آدم علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ کیسے دفن کرنا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، جرم وقوع پذیر ہو گیا. اس کے بعد اب اس کی باڈی ڈسپوز آف کرنی ہے یا تدفین کرنی ہے، چلیں کیسے کرنی ہے بیٹے کو نہیں پتا. کیسے پتا چلا اسے؟ وہی آئی اس کے پاس نہیں. ایک کوا آیا، اس کا بھی کوئی ساتھی کوا مر گیا تھا، اس نے زمین کو ریدی، اس کوے کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور چلا گیا. اس نے سیکھ لیا کہ یہ ہے کام کرنے کا. اور یہ اللہ نے سکھایا اسے آنکھوں کے ذریعے سے. ان آنکھوں سے جو معلومات اس کے دماغ میں گئی، اس سے اس نے نتیجہ نکال کے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. لیکن جو جرم ہوا تھا اس کا کلا کما کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اب اس کے بعد جرم پہلے ہوا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی. وَلَا يَجْلِ ذَلِكَ، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ آئندہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت قتل کی. یعنی وہ قتل کے بدلے میں قتل اور جو قصاص کے بدلے میں قصاص ہوگا، یہ جروح کے ساتھ زخم کے بدلے میں قصاص پورا بدلہ لیا جائے گا. یہ قانون بعد میں بنا، جرم پہلے ہوا. تو انسان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پہلے کھڑا ہوتا ہے، پریشانی پہلے لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد انسان سوچ کر ان اصولوں کی روشنی میں اس کا حل نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ خلا چھوڑا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے کیوں چھوڑا تھا؟ ابھی تمدن ارتقا پذیر تھا، ابھی انسان یہاں نہیں پہنچا تھا جہاں آج پہنچ گیا. اور اب آج کی دنیا کا مسئلہ سمجھیں. ایک پڑھا لکھا آدمی کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یا محمد رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں یہ 1400 سال پرانی ہیں. ان 1500 سالوں میں انسان کا سفر، اس میں بڑی جوہری تبدیلی آ چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے، زمانہ کیا سے کیا ہو چکا ہوا ہے. تو یہ 1500 سال پرانی باتیں آج قابل عمل نہیں ہیں. اشکال یہ، مسئلہ یہ، ایک نئے ذہن کی پرابلم یہ کہ یہ آج کے دور میں، یہ نہیں کہتا کہ نماز قابل عمل نہیں ہو، کہتے نماز پڑھو. یہ نہیں کہتا کہ یہ باقی ساری باتیں ہی قابل عمل نہیں ہو، ساری ہیں. لیکن نظام حکومت کے اندر جو تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، انسانی معاشرے کے اندر جو جوہری تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، تو آج آپ کا یہ جو پرانی ہدایات ہیں 1500 سال پہلے، یہ آج قابل عمل نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت عمر جس طرح کا دور تھا وہ اب نہیں آ سکتا. یہ ہے کہ جو انسان سمجھتا ہے. اب آپ نے اس کا یہ اشکال دور کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں،
खोचा आएगा, पढ़ो कलमा, नहीं तो गर्दन गया। एक सूरत ही हो सकती है। वो मैं इसके लिए भी एक मिसाल देता हूँ, अच्छी मिसाल है, बहुत हल्की सी है लेकिन बात पूरी समझ में आ जाती है। कि एक खातून थी, तो वो अपने बेटे को जो है ना वो मार रही थी। कोई बंदा वहां से गुजरा, उसने कहा क्यों मारती है उसकी? उन्होंने कहा कि मैं सुबह से कोशिश कर रही हूं कि ये पजामा पहन ले और ये नहीं पहनता, सुबह से कोशिश कर रही हूं, उसने मेरी जिंदगी जीवन कर दी है, ये पजामा नहीं पहना। उसने कहा मेरे सामने पहनाओ, पहनेगा बेटा, पजामा पहनो। उसने कहा ठीक है। उसने उसे खड़ा किया टेबल के ऊपर और नीचे जो है ना पकड़ के पजामा खड़ी हो गई कि छलांग मारो। बच्चे ने छलांग मारी, एक टांग पांव अंदर दूसरा बाहर। ये इसी तरह पजामा पहना रही थी सुबह से उसको, और वो नहीं पहन रहा था, तो वो पीट रही थी। तो वो बंदा गया, उसने उसको बैठाया टेबल के ऊपर। तो पहले एक साइड से जो है वो पाँव डाला, फिर दूसरी साइड से डाला। उसके बाद कहा बेटा उठो, और पजामा ऊपर कर दिया, फिट हो गया। तो जब तक आप पजामा पहनने का तरीका नहीं सीखेंगे, ये पजामा फिट नहीं होगा। आप खिलाफत जितनी मर्जी कर लें, ये खिलाफत आने का वो मनहज पहले समझे होगा कि आज के जमाने में, और आज के बच्चे को ये चढ़ेगा कैसे? अगर आप ये नहीं समझेंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकेगा। ये है मसला। लिहाजा वो तमाम लोग जो बहुत मुखलिस हैं, वो तमाम लोग जो बहुत कुर्बानियां देते हैं, लेकिन ये कि वो इस बात से नहीं वाकिफ कि आज जमाना चल के कहां पे आ गया है, वो जितना मर्जी जोर लगा लें, वो चूंकि नहीं आ सकता, लिहाजा उनसे कोई खतरा मगरिब को या शैतानों को नहीं होगा। मसलन अगर कोई ये चाहे कि वो बच्चा पजामे के बगैर ही रहे, तो जिस तरह उसकी मां उसे पजामा पहना रही है, उससे कोई खतरा है कि ये पजामा पहन लेगा? कोई खतरा नहीं। बस इसी तरह समझ लें कि हमारी ये सारी एफर्ट ऑल इन वैन, सब खूब खाते जाएगी हम जितनी भी कुर्बानियां देंगे। जैसे वो सुबह से लेकर दोपहर तक पजामा नहीं पहना सकी थी, हम खिलाफत लेके नहीं आ सकते। तो आएगी कैसे? जैसे उसे पजामा पहनाने के लिए तरीका तब्दील किया गया, इसी तरह आपको मॉडल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अब दो आ जाएंगे। जिन लोगों ने ये बात समझ ली, वो आगे से दो हिस्सों में बढ़ गए। एक हिस्सा ये हुआ कि हमने जमाने का साथ देना है, उसके लिए अगर इस्लाम के उसूलों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। एक सूरत ये बनी, और एक सूरत ये है कि नहीं, हम इस्लाम के उसूल को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता उस उसूल की जो शक्ल 1400 साल पहले थी, उस शक्ल को छोड़कर आज एक नई शक्ल उन उसूलों के ताबे बनाएंगे, मुखालफत में नहीं बनाएंगे। ये दो नुक्ते नजर बिल्कुल अलग-अलग है, ये एक सोच नहीं है। पहली सोच वो है जो अक्सर व बेशतर यहां हमारे यहां इस्लाम पसंद लोगों में, इस्लाम पसंद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अक्सर लोग इससे वाकिफ नहीं है कि इस्लाम पसंद का मतलब क्या होता है। इस्लाम पसंद का मतलब ये नहीं होता कि उसे इस्लाम जो है वो उससे बड़ी मोहब्बत है। इस्लाम पसंद का मतलब ये होता है कि वो इस्लाम का मुखालिफ नहीं है, वो चाहता भी है कि इस्लाम आ जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर सकता, उसके लिए कोई वो कोशिश और हिम्मत नहीं कर सकता। कोई आए इस्लाम ले आए, ये राजी है उसके ऊपर, ये इस्लाम पसंद है, इसके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जहां कोई ज्यादा आंच आएगी तो यू टर्न ले लेगा, ये इस्लाम पसंद है। इस्लाम परस्त वो होता है कि जो फिर डट के खड़ा हो जाए, इस्तिकामत का मुजाहरा करे, पीछे ना हटे, ये इस्लाम परस्त है। ये तो इस्लाम पसंद और इस्लाम परस्त का फर्क है। तो जो इस्लाम पसंद हजरात हैं वो तो इस तरफ गए हैं कि भाई उसूलों को भी पामाल अगर करना पड़े तो कोई परवाह नहीं। अभी ये आपका आ गया ना वो जो ट्रांसजेंडर का कानून, असल में ये ट्रांसजेंडर तो है नहीं, ये तो चक्कर चलाया है। ये तो खैर हमने इस्लामी बैंकिंग का चक्कर चला लिया, तो उन्होंने अगर ये वाला चक्कर चला लिया तो क्या फर्क पड़ा? दोनों चक्कर है, ये सूद के लिए सारा चक्कर है, ये सारा हमजिन्स प्रस्ती का चक्कर है, दोनों चक्कर। और ये कान इधर से पकड़ने के बजाय जो है इधर से घुमा के पकड़ने की बात है, और कुछ भी नहीं। तो एक तो ये लोग हैं, वो कहते हैं हमने कोई खिलाफ नहीं किया, ये तो मुखन्नस हैं जिनके लिए हमने कानून बनाया। यार मुखन्नस को यार इतनी तो मौलवियों को भी अंग्रेजी आती है हम जैसे को, यार ये तो इंटरसेक्स होता है, वो कोई क्रॉस जेंडर तो नहीं होता। क्रॉस जेंडर तो वो होता है कि जिसने अपनी सेक्स चेंज की हो। तो खुदा का खौफ करो यार, आप तो बिल्कुल ही जो है ना वो जिसे कहते हैं उंगली के पीछे सूरज छुपाने वाली बात कर रहे हैं। तो इस चीज को समझ लें कि एक तो ये लोग हैं और एक वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं उसूल वही रहेंगे, बादशाह अल्लाह है, इंसान बादशाह नहीं हो सकता।
اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ صورت بنا، جو معاشرہ آج کا ہے، بادشاہ جو ہے وہ اصول وہ ہوگا، توحید کا اصول، اس سے انحراف نہیں ہوگا. تو اب آپ بنا کے دکھائیں نا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بہت آسان ہے. جہاں حاکمیت ہے اس حاکمیت کے زہر کو نکال دو، اس حاکمیت کی جگہ پہ آپ لے کے آ جائیں خلافت کو، تصور خلافت کا آ جائے. یعنی حاکمیت کا تصور کیا تھا؟ میرا جو ہے میری اتھارٹی، میری مرضی. خلافت کا تصور کیا ہے؟ اتھارٹی تو میری ہے، مرضی میرے خدا کی ہے. اور جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوگا وہاں پہ ہم اپنے مشورے سے، امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے سے فیصلے کر لیں گے. پہلے وقتوں میں اس حاکمیت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ نمرود صورت تھا، فرعون صورت تھا. اور پہلے وقتوں میں خلافت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اس کی صورت ہے. موجودہ دور میں حاکمیت کی صورت کیا ہے؟ عوامی حاکمیت. اب کوئی ایک شخص جو جیسے فرعون یا نمرود تھا اس طرح کے بادشاہ کی بادشاہی قبول نہیں کی جاتی. اب سارے لوگ بادشاہ ہیں. تصور یہ دیا گیا ہیں یا نہیں ہے چھوڑیں، لیکن تصور یہ ہے کہ تو بھی بادشاہ، میں بھی بادشاہ، اور ہم اپنی بادشاہی منتقل کر دیتے ہیں کس کو؟ کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا، جو ہماری طرف سے جو ہے اسے جا کے ایکسرسائز کرے گا، وہ آپ کا ریپرزینٹیٹو ہو گیا اسمبلی میں جا کے. اور وہ جو جا کے اسمبلی میں ریپرزینٹیٹو ہو گیا آپ کا نمائندہ بن کے، وہ گویا آپ کی طرف سے وہ حق کے بادشاہی استعمال کر رہا ہے. لہٰذا جو قانون وہ بنائے گا وہ آپ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے بنا رہا ہے. یہ حاکمیت کا تصور ہے. اس کے مقابلے میں خلافت کا تصور کیا ہے؟ میں اپنی ذات پر، اس جسم کے اوپر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اس پر اللہ کی مرضی چلاؤں گا. یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، میرے پاس ہے، امانتن ہے، میں مالک نہیں ہوں اس کا. مستخلفین فی، اس پر اللہ نے مجھے استخلاف دیا ہے، خلافت دی. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. تو اگلی بات یہ ہے کہ جس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کے اندر ہی قانون سازی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نے اسے اختیار دیا اور میرا اپنا اختیار محدود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں نمرود اور داؤد علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے، اور اس میں فرعون اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے. ایک طرف حاکمیت کا تصور ہے، دوسری طرف خلافت کا تصور ہے. اب آ جائیں وہ پریزیڈیم کی طرف، یا جو اصحاب حل و عقد ہیں. دیکھیے وہ پرانی صورتیں تھیں اصحاب حل و عقد کی. میں نے آپ کو مثالیں پہلے ساری اسلامی تاریخ سے دی تھی. تو کیا فرعون کے اصحاب حل و عقد نہیں تھے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں، وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتاؤ میں اس موسیٰ کا کیا کروں؟ تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن کے سامنے وہ مسئلہ پیش کر رہا ہے. ضروري اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. اجازت مانگ رہا ہے. تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن سے اجازت مانگ رہا ہے؟ کوئی پریزیڈیم تھا نا جس سے اجازت مانگ رہا ہے؟ تو یہ جب زمانے نے ترقی کی ہے تو یہ پریزیڈیم یا اصحاب حل و عقد بننے کا طریقہ بدل گیا. سمجھ لیں بات ہوئی کیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے بنے ایمان کی بنیاد، یعنی پہلے ایمان شرط لازم ہے. اس کے بعد آگے یہ بات ہے کہ اس کی قربانی کتنی ہے، یہ کس قبیلے کا ہے، قبیلے میں اس کا انفلوئنس کتنا ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلی شے ایمان ہے، اس کا مومن ہونا ضروری ہے. بعد میں کیا شے بنی؟ حضور کے بعد، یعنی حضور کے دور کے بعد مسلمانوں کے اندر مسلمان تو ہیں، لیکن اب اصحاب حل و عقد صرف ایک قبیلے سے بنیں گے. اگر اموی حکمران ہیں تو اب اصحاب حل و عقد عباسی تو نہیں بن سکتا نا. اب اصحاب حل و عقد کوئی ہاشمی تو نہیں بن سکتا. اب اصحاب حل و عقد کوئی اور نہیں بنے گا، اب اموی بنیں گے. اچھا امویوں کو عباسیوں نے اٹھا کے پھینک دیا تو اب اصحاب حل و عقد کون بنیں گے؟ عباسی بنیں گے. بادشاہ بھی ان کا ہوگا اور فیصلہ کرنے والے بھی ہوئیں گے. اگر ان کو یہ لگے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، امویوں کو یہ لگے اصحاب حل و عقد کو کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، تو زہر دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ آپ اسے زہر دے کے چھٹی کرو اس کی. وہ کون ہے؟ وہ وہی اصحاب اللہ، خاندان کے اصحاب و اللہ آتے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کی چھٹی.
آج کے دور میں ضیاء اللہ کا طیارہ نہیں پکتا ہے، پہلے زمانوں میں بھی زہر سے بندہ کو فارغ، جو جب اس لائن سے ہٹے گا تو نہیں بچے گا۔ تو اصحاب حل پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، مقتدا پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ اب بھی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ فرعون کو پوچھنا پڑتا ہے، ضروري مجھے اجازت دو اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ آج ہی نہیں پوچھنا ہوتا کہ جی اجازت ہو تو ہم گرفتار کریں نا، تب بھی فرعون کو بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اجازت دو کہ قتل کروں۔ لیکن وہ کون ہوتے تھے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے۔ اب کیا ہے، یہ جو چائنا میں بنا کیا ہے، انہوں نے خاندان سے یہ اوپر اٹھ گئے، یہ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے کہا جو نظریے میں ہمارے ساتھ ہے نا، ہماری پارٹی کا حصہ ہے، وہ جس خاندان کا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری پارٹی کا حصہ ہو تو وہ گویا اس پریزیڈیم کا حصہ ہوگا، ڈیسیژن میکنگ باڈی میں آ جائے گا، پارٹی ہماری ہوگی، دوسری پارٹی کوئی بھی نہیں ہوگی، دوسری پارٹی حرام۔ اب اس کے اندر خامی کیا آتی ہے، اس سسٹم میں خامی کیا ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم کوئی نیا 100 سال ہو گئے ہیں نا، یعنی یہ پہلے رشیا میں 1917 میں انقلاب آیا، تو اب 2022 میں ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں اس نظام کو بھی۔ یہ خرابی کیا ہے اس میں؟ رشیا میں کیوں فیل ہو گیا کہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی پریزیڈیم ہے، تو ان کے جب مفادات سانجھے ہو جاتے ہیں تو کرٹیسزم کوئی نہیں ہوتا مشترکہ مفاد پر، یعنی وہ جو پریزیڈیم ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل بن جاتی ہے۔ مثلا آج ہمارے ہاں فرض کریں علماء کا پریزیڈیم بنا لیں آپ، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے جی علماء کی اسمبلی ہوگی، بنا لیا آپ نے، تو وہ کوئی ایسا قانون پاس ہونے دیں گے کہ جس میں ان کے مدرسے کا محاسبہ کیا جا سکے، احتساب کیا جا سکے، کوئی مطلب وہاں پہ جا کے پتہ کیا جا سکے کہ جو پیسے آئے تھے ان کا وہ آڈٹ کیا جا سکے؟ ہو سکتا ہے کوئی قانون بنانے دیں گے وہ آپ کو؟ سوچنے بھی نہیں دیں گے۔ تو باقی اگر بھائی لوگ وہ سارے اگر آ جائیں، وہ تو ویسے بھی ان کا کوئی نہیں حساب کر سکتا، تو اس کے بعد اوپر سے اسلام کا ٹھپا بھی لگ گیا تو بنی اسرائیل کی گائے بن گئی، لہٰذا وہ بھی احتساب سے پاک ہے۔ چائنا کا پریزیڈیم بھی ایرانی مولوی بھی احتساب سے پاک، یہ جو بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، اور وہ ایک نئی طرح کی آمریت، پہلے ایک آدمی کی آمریت تھی، یہ اب ایک جماعت کی آمریت ہے جو مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کو بیلنس کیا چیز کرتی ہے؟ ایک دوسری جماعت ہو، وہ دوسری جماعت جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرے گی، وہ اس کے جو بھی غلط پالیسیاں ہیں ان کو جو ہے پبلک کے سامنے بھی لے کے آئے گی، وہ بتائے گی کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ یہ جو کرٹیسزم ہے، وہ جو اختلاف رائے ہے، وہ رحمت ہے۔ یہ وہ شے دیکھیے ہمارے ہاں تو وہ اختلاف نہیں، اختراق ہوتا ہے، یعنی جو بینظیر اور نواز شریف کی آپس میں ٹسل تھی وہ دو پارٹیوں کی ٹسل نہیں ہے، وہ تو دو پرسنالٹیز کی ٹسل تھی نا، اسے آپ جمہوریت نہیں کہیں گے، وہ تو ایک بدترین صورت تھی۔ میں کہتا ہوں آپ امریکی سسٹم کو سامنے رکھیں نا، وہاں اگر ریپبلکن ہیں اور ان کے ڈیموکریٹ ہیں تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیا اختلاف ہوتا ہے؟ ٹانگیں کھینچنے کا اختلاف ہوتا ہے، بہتر پالیسی تک پہنچنے کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ یہ کس نے دکھایا تھا؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ منہ پہ تعریف کرنے والے کے اوپر خاک ڈالو؟ یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ اور یہ آپ کو اب ملے گا کہاں؟ سب سے زیادہ خوش آمدی ہم لوگ، سب سے زیادہ چاپلوس ہم لوگ، سب سے زیادہ تیسیاں مارنے والے ہم لوگ، یہ آپ کو مغرب میں تو نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم ایک طرف یہ چاپلوسیاں اور دوسری طرف جب مخالفت پہ اتریں تو پھر یہ کہ اس میں بھی اب نارملٹی ہے، تو وہاں پہ تنقید بھی تعمیر کے لیے ہے۔ بھئی یہ اسلام ہے نا، یہ ہے مومن کو آئینہ دکھانا۔ اگر پالیسیاں غلط ہیں تو اس پر بولے، اچھی ہیں تو اپریشیٹ، یہ عدل ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو یہ اگر دو پارٹیاں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم ہوگا، اگر دو پارٹیاں نہیں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم نہیں ہو سکتا، دنیا میں کبھی ہوا نہیں۔ تو ٹو پارٹی سسٹم جس تک اب انسان پہنچا ہے نا، اور دھکے کھا کے پہنچا ہے، مارے کھا کے پہنچا ہے، مر کے پہنچا ہے،
تو इससे जो पहुंचे जिनको वो कुर्बानियों की तारीख मालूम है, जब उनके सामने आप प्रेसिडियम की बात करते हैं उन्हें होल आता है, चक्कर आते हैं, उन्हें वो आपके इस्लाम से भी घबराते हैं, उन्हें लगता है वही मुसीबत हेर फेर के फिर हमारे सरों पे सवार होने के लिए आ रही है, इसलिए वो आपके इस्लाम की फिर मुखालफत करते हैं। आप कहते हैं मुलीद है, आप कहते हैं ये जनाब दीन दुश्मन है, आप कहते हैं अल्लाह रसूल के दुश्मन है। वो भाई हो सकता है वो आपसे ज्यादा अल्लाह रसूल के मोहब्बत करने वाले हों, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर अल्लाह रसूल के नाम पर कोई नई डिक्टेटरशिप मुसल्लत हो जाए। ये मसला समझें, इस मसले से निकले बगैर आप नहीं इस्लाम ला सकते। तो दो पार्टियों की जरूरत। अच्छा, अब इसके लिए मसला खड़ा हो गया कि हुजूर के दौर में तो एक ही पार्टी थी। भाई उम्मत मुसलमान अब भी एक ही है। अगर तफरका किया है तो मतलब कोई दीनदारों ने किया होगा। पीपल पार्टी वाले भी मुसलमान, मुस्लिम लीग वाले भी मुसलमान, पीटीआई वाले भी मुसलमान, उन्होंने तो एक दूसरे पर कुफर के फतवे नहीं लगाए। उम्मत तो वही है। तो ये जैसे ओस भी मुसलमान, खजरज भी मुसलमान, समझ आ रही है ना मेरी बात। उस वक्त आपस में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो कबीले का था, ये मेरी बरादरी है। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो नजरिए का है, ये मेरी पार्टी है। तो वो जो बरादरी थी उसकी जगह पे पार्टी आ गई है, ये जोड़ी चेंज है जो आ गई है। और ये इवॉल्व क्यों है? वो खून की बुनियाद पर थी, ये नजरिए की बुनियाद पर है। खून ज्यादा अहम होगा या नजरिए की अहमियत है? उसको आप तब्दील नहीं कर सकते थे। जहां पैदा हो गए मरते दम तक पार्टी वही रहेगी। इस पार्टी को आप तब्दील कर सकते हैं, इसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, इससे निकलकर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो बेहतर पार्टी कौन सी हुई? ये बेहतर है। इसलिए कहते हैं ये तरक्की याफ्ता है, इसलिए कहते हैं ये इवॉल्व फॉर्म है। तो पार्टी वहां भी थी उस वक्त, वो अपनी प्रिमिटिव सूरत में थी। ये ओस और ये खजरत पार्टियां हैं। 12 कबीले अगर बनी इसराइल के थे तो 12 नकीब उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मुअय्यन किए थे। उनकी वो पार्टी तोड़ी नहीं थी। ये नहीं कहा कि सब एक मूसा के नीचे आ जाओ, नहीं, 12 उनके, बल्कि उनके लिए चश्मे भी 12 निकाले थे। यानी आप उस वक्त के एतबार से कहें 12 सूबे बना दिए थे। अपने वसाइल, अपना चश्मा, अपना पानी खुद पियो, तो अपना सूबा, अपने वसाइल, अपनी हुकूमत चलाओ। तो एथनिक बुनियादों के ऊपर भी एक पार्टी बन सकती है, नजरियत की बुनियाद पे भी बन सकती है, उसी बुनियाद पे सूबे भी बन सकते हैं, उसी बुनियाद पे पार्टियां भी बन सकती हैं। ये पहले भी थी, अब भी है। ये कोई खिलाफ इस्लाम बात नहीं होगी कि भाई वन पार्टी नहीं होगी तो गया तो फरका हो जाएगा और कुफर हो जाएगा और शिरक हो जाएगा और दोज़ख में जाएंगे सारी पार्टियों वाले। ये नॉनसेंस, वही नॉनसेंस सिंप्लिसिटी जो जिन लोगों के जहनों में इस्लाम एक बहुत सादा सी है, वो या ये कि वो चीजों को बहुत सादा करके देखते हैं, वो हैं कि जो फिर इस तरह के फतवे देते हैं। ये चीजें इतनी सादा नहीं होती हैं, इनको बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। ये पेचीदा अमल है, ये यानी सोशल एवोल्यूशन का अमल है। और इस्लाम को इसके साथ जब आप जो जोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर बड़ी जो नजाकत है कि जिसको पेश नजर रखना पड़ता है, और ये जिन लोगों ने रखी है उन्होंने हाल पेश किया है। आखिर अल्लामा इकबाल ने, जरा सोचिए ये कितना दूर का मसला है, नहीं पता आपको। हमारे यहां जिसे इजमा कहते हैं, इजमा जिस पर उम्मत जमा हो जाए, यानी वो का देखिए, एक उम्मत कुरान पर जमा है, सुन्नत रसूल पर जमा है, एक नया कानून बनेगा उस पर जमा होगी तो वो पूरी उम्मत के लिए वो होगा ना बाइंडिंग। कब जमा हुई थी पता है? जो उसकी दस्तूरी और कानूनी हैसियत है, पहले वो जो जमा हुई थी दौरे खिलाफत रास्ता में, उसके बाद न कभी उम्मत जमा हुई, न कभी उम्मत में इत्तेफाक हुआ, न कभी कोई एक ऐसा कानून बना जिस पर पूरी उम्मत का उस तरह का इत्तेफाक हो जाए। उसकी अगर सियासी वो जो वैदत है वही पारा पारा हो गई तो अब इत्तेफाक कहां से हो जाएगा? उस दौर में जो कानून बन गया वो मुजमा अलैह कानून है। उसके दौर में जितना आपके ये फिका क्यों बन गई? ये इमाम अबू हनीफा अलग हैं, इमाम अहमद बिन हंबल अलग हैं, इमाम मालिक अलग हैं, इमाम शाफी अलग हैं, फिर ये कि वो जो हमारे अहले हदीस भाई हैं वो अलग हो गए। ये सारा क्यों हुआ? इसलिए कि आपकी सियासी वैदत खत्म हो गई। अब जो इज्तिहाद है वो कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर उनके इज्तिहाद को कबूल कर लिया वो उनका मसलक हो गया।
पहली सूरत होती तो रजाकाराना कबूल करना तो नहीं था, वो स्टेट के लेवल पर उस इज्तिहाद को कबूल किया जाता। जब वो स्टेट के लेवल पर कबूल होता है तो वो उसको बाय लॉ जो है नाफिज किया जाता है। अब तो रजाकाराना बात तो नहीं है, अब तो स्टेट की ताकत से वो नाफिज होता है। ये दौरे खिलाफत राशिदा में तो यूं ही होता था, उसके बाद तो यूं नहीं हो सकता। बल्कि इमाम अबू हनीफा को ऑफर किया गया कि आपको हम काजी उल कुज़ा बना लेते हैं, आपका इख्तियार नाफिज कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इख्तियार क्यों आप नाफिज करेंगे, ये कोई छोटा सा मसला है, 1400 साल से लटका हुआ मसला है, उसका एक हल है जो अल्लामा इकबाल ने पेश किया। अब इज्तिहाद कैसे होगा? उन्होंने कहा पार्लियामेंट के थ्रू होगा। अब जो लोग आज भी किताबों में जिंदा हैं, किताबों में, तो इसका मतलब वो 1400 साल पीछे जिंदा हैं। जब उनके सामने आप ये बात करेंगे कि पार्लियामेंट इज्तिहाद करेंगे, उनके सामने शेख रशीद आएगा तो उन्हें चक्कर आएगा कि यार ये बंदे का दिमाग खराब हो गया, जो कहता है पार्लियामेंट में इज्तिहाद होगा, यानी शेख रशीद इज्तिहाद करेगा, जिसको पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में क्या फर्क होता है, ये इज्तिहाद करेगा तो सत्यानाश होगा। तो वो फिर कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी गलत बात है जो आप कर रहे हैं। तो भाई लेकिन ये कि आपका फोरम, आज की दुनिया ने कानून साजी का जो फोरम बनाया है वो पार्लियामेंट है, उसे मुकन्नना कहते हैं, उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। तो कानून तो जो भी बनेगा वहीं बनेगा ना, बाकी मैं अगर बनाऊंगा तो वो मेरा खाना साज कानून है, कोई नाफिज करेगा तो काबिल उसको कुव्वत नाफिजा मिलेगी। तो जिस कानून को कुव्वत नाफिजा हासिल होगी वो है जो पार्लियामेंट बनाएगा। लिहाजा अगर आप इस्लाम लाना चाहते हैं तो आपको वो पार्लियामेंट तश्कील देनी पड़ेगी कि जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक कानून साजी कर सके। अब फिर मसला आएगा कि उसमें आम आदमी यानी वो तो फिर टेक्निकल बंदे ही जाए। आज जो कानून साजी कर रहे हैं उन्हें आईन की सारी बारीकियां मालूम है। आज जो कानून साजी कर रहे हैं उन्होंने वकालत पढ़ी हुई है, तो क्यों कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत दाई होती है, मसला एक मसला खड़ा हुआ, अब इसके लिए कानून बनाना है तो वो कमेटियों के सुपुर्द हो जाता है। अब इसके लिए कानून बनाना है वो टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द हो जाता है, बुला लिए जाते हैं स्पेशलिस्ट, वो बना के मसवदे तैयार करके फिर पेश करते, फिर डिस्कशंस होती हैं। अब जो बनाना था, जिनके ज़हन में सामने मसला आया था, वो उस मसले की रोशनी में देखते हैं कि ये कानून उस मसले को हल करेगा या नहीं करेगा, ये बहसें होती हैं और उसके बाद जो है वो उस पर कानून बन जाता है। कोई हमायत करता है, कोई मुखालफत करता है, पास हो जाता है। पास होने के बाद भी कोई समझता है कि नहीं ये गलत बन गया, तो वो अदालत में चला जाता है कि जी ये कानून इन्होंने गलत बनाया है। अभी वो नैब का कानून इन्होंने बना दिया था, वो गए हुए हैं अदालत में। अब देखें अदालत उसका क्या करती है। वो आईन के खिलाफ हुआ तो उठा के फेंक देंगे, अदालत बाहर फेंक देगी। इसी तरह आपने ये तय किया हो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता, वो दिल सही मानों में तय किया हो, तो अगर बन गया हो तो अदालत जो है वो उसको वापस कलअदम कर देगी, नया कानून बना के ले आओ। और जब 2 दफा कलअदम होगा तो उससे पहले, बनाने से पहले आप उलमा से पूछेंगे यार ये बाद में इतने चक्कर में पड़ने से बेहतर है ना कि पहले कर लें। तो उलमा का रोल ये होगा कि वो हेल्प आउट करें, वो ताउन करें, वो मुआवनत करें, और अगर गलत हो जाए तो उसे लेके जाएं, अदालतों में लेके जाएं, राय अम्मा हमवार करें, लोगों को एजुकेट करें। अब जुमे में बस आके तो सिर्फ जो है ना वो तनख्वाह खड़ी करने के लिए तकरीर करके न चले जाएं, बल्कि मेहनत करके आएं, पॉइंट्स बना के आएं, कोई अपने जो है वो लेक्चर तैयार करके आएं, फोकस होके आएं, बताएं ये कानून गलत बना है, उसको पूरी तरह राय अम्मा बनाएं, उसके ऊपर उसका प्रेशर बनाएं, ताकि उसके नतीजे में कानून साजी सही तरीके से। ये जरा मुश्किल रोल है, लेकिन असल तो फिर ये बनता है ना। तो इस तरह एक निजाम चले जो दुनिया को भी नजर आए यार कि ये हमारे से साथ साथ ही है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये अवामी राय से बात आगे चल रही है। हाँ ठीक है, उसूल वो हैं कि जो इलामी हैं, लेकिन ये कि जो बाकी बातें, सारा जो स्ट्रक्चर है, जो तरीकाकार है, वो आज की मॉडर्न वर्ल्ड के एन मुताबिक है। ये वो शय है कि जो अपीलिंग बनती है, जो हुज्जत कायम करती है, जो इत्माम हुज्जत का जरिया बनती है। तो हमारा दर्द ये है जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि भाई अगर हम उस तरह चलेंगे तो लोगों पर हुज्जत नहीं कायम होगी, क्योंकि गैप इतना बड़ा है और लोगों का इश्काल बरहक होगा, सच्चा होगा। लेकिन अगर आप ये वाला पूरा आर्गूमेंट लेके आएंगे तो इसके अंदर फिर जो है ना वो आपकी हुज्जत कायम होती है पूरी दुनिया के ऊपर। अगर ये करके भी दिखाएं, सिर्फ ज़मानी कलामी असल में फिर मसला रहता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, करके भी दिखा दें तो फिर पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुज्जत कायम हो जाएगी। अब इसमें जो आखिरी बात मैं सिर्फ
ایک نقطے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر جو ہے نا کھوتا اور وہ گھوڑا سب ایک باؤ میں بکتے ہیں، اور اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک عام جو ہے بندے کی ووٹ برابر ہے۔ تو بھائی یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں آپ سے، یہ آپ کے بڑوں کا طے کیا ہوا اصول ہے کہ المسلم کفل لکل مسلم، ہر مسلمان قانونی اعتبار سے دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ امام اور ابو حنیفہ کا بتایا ہوا اصول ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک دو بھائی ہیں کسی بات کے، ایک جو ہے وہ شرابی بھی ہے، ڈاکے شاکے بھی مار لیتے ہیں، ہر شرعی برائی اس کے اندر ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، ہر سال جاتا ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، تو تقوی والے کو زیادہ ملے گی اور یہ جو فراڈیا ہے 2 نمبر اس کو کم ملے گی، کہ دونوں کو برابر ملے گی۔ تو قانونی حقوق جو ہیں وہ مسلمانوں کے برابر ہوتے ہیں، اس میں تقوی کا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں جا کے اجر زیادہ پائے گا۔ دنیا میں عزت اس کی آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے تقوی والا ایک پراٹھا زیادہ کھائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک بیٹا متقی ہے تو آپ کہیں میں 3 کیلے لایا ہوں تو جو متقی ہے اس کو 2 دوں گا اور جو دوسرے والا ہے اس کو 1 دوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں آ کے مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ جب برابر ہیں تو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے اختیار میں بھی تو برابر ہوں گے نا۔ میرا فیصلہ، اس ملک کا فیصلہ، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ میری کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو جب ہم برابر ہیں تو پھر ووٹ سب کا برابر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ متقی صاحب کو 2 ووٹ ملیں، 2 ووٹ دینے کا حق ہو، اور جو غیر متقی ہے اسے کہنا یہ تو اس کو 1 ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور ہم کہیں کہ عورت کو آدھی ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں ووٹ سب کا برابر ہوگا۔ ووٹ کا طریقہ اب یہ ہو گیا نا، پہلے بھی ہوتی تھی، جب آپ کو پتہ ہے یہ وہاں بھی ایوولوشن ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر ایک طریقے سے بنے، حضرت عمر ایک طریقے سے بنے، حضرت عثمان ایک اور طریقے سے بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہنگامی دور ہو گیا تھا، مطلب ایک وہ بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن حضرت عثمان تک ایوولوشن ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان تک وہ جو پہنچتے پہنچتے صورت یہ بنی، آخر میں وہ ایک کمیٹی بنی تھی کہ ان 10 جو بھی ہیں ان میں سے بنا لیا جائے ایک کو، تو وہ رہتے 3 آدمی رہ گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں، یعنی حضرت علی رہ گئے، حضرت عثمان رہ گئے، وہ عبد الرحمن ابن عوف رہ گئے، انہوں نے کہا اگر مجھے اختیار دے دیں کہ میں فیصلہ کروں کہ آپ 2 میں سے کون ہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اب فیصلہ ان پہ آ گیا، یعنی پوری امت کی طرف سے فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیسے فیصلہ کیا؟ انہوں نے جا کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا، مردوں سے بھی کیا، عورتوں سے بھی کیا، بچوں سے بھی کیا۔ یہ مشورہ ہی ہے جس کی جدید صورت ووٹ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر وہ عورتوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو آج وہ عورتوں سے کیوں نہیں مشورہ لیں گے آپ، اور کیسے ان کو آدھی ووٹ کاٹ دیں گے؟ چلیں یہ تو ہو گیا جی اس اعتراض کا جواب۔ اب اعتراض پر اعتراض کرنے کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ووٹ برابر نہیں ہو سکتا ایک جاہل کا اور ایک عالم کا، تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں فرق کریں گے کیسے؟ مطلب کیسے پوائنٹ تعین کریں نا، عالم کو کتنے پوائنٹ ووٹ ملیں گے، اور یہ جو ہے نا جو جاہل ہے جو وہ ریڈی لگائے ہوئے ہیں تو اس کے ووٹ کی طاقت کتنی ہوگی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وہ جیسے وہ الیکٹران کی طاقت ہوتی ہے نا، تو یہ اس طرح کوئی ووٹنگ کا سسٹم ہوگا؟ کیسے سسٹم بنائیں گے؟ بن ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے سارے علماء کہاں آپس میں برابر ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے سمجھداری کو معیار بنانا ہے تو کیا جو بھی علم حاصل کر لے وہ برابر سمجھدار ہو جاتے ہیں سارے؟ تو یہ چیزیں ناقابل عمل ہیں، یہ گپ شپ ہے، اس پر عمل ہو ہی نہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے جس کا محل آپ بنا رہے ہیں، پلاؤ پکا رہے ہیں۔ قابل عمل صورت یہ ہے سب برابر ہے، سب کو 1 ووٹ کا حق حاصل ہوگا جو دنیا میں مروج ہے۔
البتہ وہ ووٹ ہوتا ہے حاکمیت کا ووٹ اور یہ ووٹ ہوگا خلافت کا ووٹ. وہ ایک ایبسولوٹ اتھارٹی ہے جو دی جا رہی ہے, یہاں پہ کنڈیشنل اتھارٹی ہے جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے. یہ فرق ہوگا. تو بہرحال یہ چند اشکالات جو عام طور پہ سامنے آتے ہیں وہ میرے ذہن میں تھے, میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے